وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وقال سبحانه في موضع آخر: رضي الله عنهم ورضوا عنه. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا عبد الرحمن أنت ولي في الدنيا والآخرة. أنت ولي في الدنيا والآخرة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما اللهم رب زدني علما. اللهم إني أسألك علما نافعا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وزدني علما. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ سے پیوستہ جمعہ سیدنا عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت اور وفات کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے کچھ مسائل بیان کیے تھے. اسی دن سے ہی یہ ارادہ تھا کہ اللہ نے توفیق دی تو سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا
ذکر کریں گے۔ درمیان میں سویڈن کی طرف سے کلیدگی اور بے وقوفی کا جو سامنا ہوا اس کے حوالے سے ایمان کو گرمانا اول کوشش تھی، اس لیے پچھلا جمعہ قرآن کے اور مقام قرآن کے حوالے سے عرض کیا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی رسول ہیں۔ زمانہ کفر میں عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام، ویسے تو مورخین نے بہت نام لکھے ہیں، لیکن سب سے معتبر جو نام بیان کیا گیا ہے وہ ہے عبد الکعبہ، کعبے کا بندہ۔ جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ میں اسلام قبول کیا، فسماہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عبد الرحمن، نبی علیہ السلام نے فرمایا آپ کا نام کیا ہے؟ تو فرمایا عبد الکعبہ۔ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ سارے کے سارے رحمان اور اللہ کے بندے ہیں، آج کے بعد تم عبد الکعبہ نہیں بلکہ عبد الرحمن ہو۔ اس دن سے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا ذاتی نام عبد الرحمن ہی رکھا تھا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے جن 10 خوش نصیب صحابہ کو ایک ہی مجلس میں جنت کی بشارت سنائی ہے، اس میں 7واں نمبر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے لیے کئی احادیث شریعت کے اندر وارد ہوئی ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ایک موقع پر جب حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 30 لاکھ درہم اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیے، اس موقع پر نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا عبد الرحمن انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اے عبد الرحمن تو دنیا کے اندر بھی میرا دوست ہے اور کل قیامت کے دن جنت میں بھی میرا دوست ہوگا۔ ایک حدیث لفظ مولا کے ساتھ ملی، لوگوں نے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ جنہوں نے لفظ مولا کی تشریح کو سمجھا انہوں نے ولی کو کیوں نہیں سمجھا؟ جن کو نبی علیہ السلام نے کئی صحابہ اکرام کے سامنے یہ فرمایا انت ولی فی الدنیا والآخرہ، اور حضرت علی کی شان تو یہ ہے کہ فرمایا کہ جس کا میں مولا اس کا تو مولا، اور یہ صرف موت تک ہے، اس جہان تک ہے۔ لیکن عبد الرحمن بن عوف کی فضیلت کے کیا کہنے؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی تو میرا دوست اور ولی ہے اور جنت میں بھی میرا دوست اور ولی ہوگا۔ جس طرح آج تیری قدر رب کی زمین پر ہوتی ہے، اسی طرح تیری قدر اور عزت اللہ کی جنت میں بھی ہوگی۔ اس سے بڑھ کر عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی فضیلت کیا ہوگی؟ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ آبا و اجداد سے ہی صاحب ثروت ہے، صاحب مال ہے، صاحب جائیداد ہے، لیکن جب اسلام قبول کیا، نبی علیہ السلام مکہ سے مدینہ ہجرت کرنے گئے تو عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے سے روانہ ہوئے۔ جب روانہ ہوئے، کچھ مال، بچے، بیوی، اپنا کچھ سامان، کچھ جائیداد، کچھ گھوڑے، کچھ اونٹ لے کر روانہ ہو رہے ہیں۔ مکہ کی سڑک پر آ کر سارے رشتہ دار، سسرال والے اور اپنے ہی کھڑے ہو گئے۔ فرمایا کہ عبد الرحمن تو نے اسلام قبول کر لیا، ہم نے برداشت کیا ہے، لیکن اگر تم مدینہ جانا چاہتا ہے تو ہماری بیٹی کو طلاق دے۔
ہماری بیٹی یہیں پر چھوڑ کے جا۔ عبد الرحمن بن عوف نے کہا اللہ کے رسول کی خاطر یہ بیوی بھی قربان ہے۔ بیوی کو چھوڑ دیا، پھر بچے باپ کے پاس رہے یا ماں کے پاس؟ نہیں، بچوں کو میں خود لے کر جاؤں گا۔ پیچھے سے عبد الرحمن بن عوف کے اپنے بڑے آ گئے، کہنے لگے تو ہماری برادری سے ختم ہو گیا، ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے، اپنے بچے ہمارے پاس چھوڑ کے جا۔ بچے بھی قربان۔ پھر سارا مال کچھ سسرال والوں نے لے لیا، کچھ اپنے گھر والوں نے لے لیا، ایک آنا بھی، ایک درہم اور دینار بھی مدینہ لے کر لیا۔ خالی ہاتھ مدینہ پہنچے، نبی علیہ السلام نے مواخات مدینہ کیا، انصار اور مہاجر کو آپس میں بھائی بھائی بنایا۔ نبی علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو ایک صحابی کا بھائی بنا دیا۔ اس نے کہا عبد الرحمن، میری اچھی زمین مدینہ کے اندر موجود ہے، آدھی آپ کی ہوئی اور آدھی میری ہوئی، میری 2 بیویاں ہیں، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، جاؤ دیکھ لو جو تمہیں اچھی لگے میں طلاق دیتا ہوں، عدت گزارے گی، اس کے بعد نکاح کر لینا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بھائی آپ کا حسن اتفاق، آپ کی محبت ہمیں قبول ہے، لیکن مجھے صرف اتنا بتا دو کہ مدینے کا بازار کہاں ہے، مدینے کا بازار کہاں ہے، میں اپنے ہاتھ کے ساتھ کما کر خود اپنا پیٹ پالنا چاہتا ہوں۔ پہلا دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے پنیر کا کاروبار کیا اور گھر میں ایک روٹی، اس دن صرف ایک روٹی اس کے ساتھ گزارا کیا۔ یہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، شادی ہو گئی، زمین انہوں نے واپس کر دی، فرمایا کہ نہیں، مدینہ کے اندر اگر آپ رہوں گا تو اپنے ہاتھ کے ساتھ کما کر کھاؤں گا، اپنے بچوں کو کھلاؤں گا۔ خودداری دیکھیں اور محنت دیکھیں۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں اللہ نے رزق کا وعدہ کیا ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، رزق آئے، ان کو یاد کرنا چاہیے کہ عبد الرحمن بن عوف نے رزق کا معنی کیا سمجھا تھا۔ کوشش کرو گے، حرکت کرو گے، اللہ برکات کے دروازے کھولے گا۔ بازار گئی ہے، محنت کی ہے، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی دروازے کھولے گا۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اندر ایک دن ایسا بھی آیا، نبی علیہ السلام ایک سفر میں ہیں، کئی صحابہ اکرام آپ کے ساتھ ہیں، کئی صحابہ اکرام، آپ نے رات کو پڑاؤ ڈالا، خیموں کے اندر رات گزاری، صبح نبی علیہ السلام اٹھے۔ ایک روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کے پاس قریبی بستی کے کچھ وڈیرے آئے، انہوں نے کہا کہ ہمارے قوم میں جھگڑا ہو گیا ہے، آپ صلح کرا دیں۔ آپ تہجد کی نماز سے فارغ ہوئے، نبی علیہ السلام اس طرف چلے گئے بستی والوں کی صلح کرانے کے لیے، اور سورۃ نساء کے اندر جو الفاظ ہیں وہ نبی علیہ السلام قضاء حاجت کے لیے گئے تھے، اور آپ نے فرمایا یہ میں بہت دور جا رہا ہوں، عبد الرحمن اگر میں لیٹ ہو جاؤں، اگر میں لیٹ ہو جاؤں، دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، تو میرے صحابہ کرام کی امامت تو نے کرانی ہے، میرے صحابہ کی امامت، فجر کی نماز تیری ابتدا کے اندر میرے صحابہ پڑھیں گے۔ نبی علیہ السلام چلے گئے، آپ کو کافی دیر ہو گئی، کافی دیر۔ اول نبی علیہ السلام کا انتظار کیا کہ ہمارے لیے خوش نصیبی یہ ہے کہ نبی کی ابتدا میں نماز پڑھی جائے، لیکن نبی علیہ السلام بہت لیٹ ہو گئے، بہت تاخیر ہو گئے۔ سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ مصلی رسول پر کھڑے ہوئے، آپ علیہ السلام نے فجر کی نماز پڑھا، فجر کی نماز پہلی رکعت ہو چکی، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی عظیم ہستی کے بعد سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ وہ پہلے صحابی رسول ہیں جن کی ابتدا میں امام الانبیاء، امام مدینہ، امام مکہ محمد رسول اللہ نے جن کی ابتدا میں نماز پڑھی۔ کتنا بڑا شرف ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ایک صحابی رسول کے پیچھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز ادا کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام
ابتدا میں پڑھی، دوسری رکعت نبی علیہ السلام نے مکمل کی. اب رکعت مکمل ہو گئی، یہ فضیلت ابھی کم ہے. نبی علیہ السلام کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا کہ لوگوں، کوئی بھی نبی رب کی زمین پر جو بھی آیا نبوت لے کر، ہر ایک نبی نے اپنی امت کے کسی نیک صالح کے پیچھے ضرور نماز پڑھی ہے. کوئی بھی نبی اپنی امت کے پاس آیا نبوت لے کر، اس نے نبوت کے زمانہ میں اپنے نیک بندے، اپنے نیک امتی کے پیچھے نماز ادا کی ہے. اور میری امت کا نیک عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ. فرمایا کہ میری امت کا نیک عبد الرحمن بن عوف ہے رضی اللہ تعالیٰ. کتنی خوش نصیبی ہے ہم کسی کے بارے میں کہیں یہ نیک ہے، یہ پاک ہے، یہ ولی ہے، تو اس کے کتنے چرچے ہوتے ہیں. جس کے بارے میں محمد رسول اللہ فرمائے کہ اللہ کا ولی ہے، یہ نیک انسان ہے، اس کی عظمت کے کیا کہنے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر سخاوت کی دنیا میں دیکھا جائے تو عبد الرحمن بن عوف سے بڑا سخی کوئی نہیں، ان سے بڑا سخی کوئی نہیں. سخاوت کرنے والا، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرنے والا. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ جب بھی ملک شام سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قافلہ آتا، اس کے اوپر غلام ہوتا، اس کے اوپر دانا اناج ہوتا، تو اتنا بڑا قافلہ ہوتا تھا کہ ان کے پاؤں جب مدینہ کی سرزمین پر لگتے تھے تو ایک قسم کی آندھی طوفان اٹھتا تھا. اتنا بڑا لشکر ہوتا تھا. ایک مرتبہ 700 اونٹ اناج کے ساتھ لدے ہوئے ملک شام سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام لے کر آئے. جیسے ہی مدینہ کے اندر پہنچے تو مدینہ کے اندر لوگوں کے اندر یہ آواز پیدا ہوئی گویا کہ آندھی طوفان آ گیا ہے، آندھی طوفان مدینہ میں آ گیا ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگوں مدینہ میں طوفان نہیں آیا. ہم جانتی ہیں کہ جب بھی مدینہ کے اندر ایسی فضا قائم ہوتی تھی تو ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ عبد الرحمن بن عوف کا سامان سے لدا ہوا قافلہ آیا ہے. جاؤ دیکھو مدینہ کے باہر عبد الرحمن بن عوف کا قافلہ آیا ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا قافلہ آیا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے بلال جا کر عبد الرحمن کو کہہ دو میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کا سارا مال تیری راہ کے اندر قبول فرما دے. میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے. حضرت بلال عبد الرحمن بن عوف کے پاس آئے، پہلے اونٹ کی اس طرح نکیل پکڑی ہوئی. بلال رضی اللہ عنہ نے آ کر اطلاع دی کہ امی عائشہ سے میں نے ابھی سنا ہے، اور انہوں نے فرمایا کہ جا کر سلام کہو اور انہیں کہو کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ اللہ اس کا تجارت کا مال قبول کر لے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے. فرمایا کہ بلال تجھے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، سننے میں تم نے غفلت تو نہیں کی، تیرے کان صحیح ہے، تو نے جو الفاظ مجھے بیان کیے بالکل اسی طرح فرمایا. فرمایا کہ جی ہاں امی عائشہ سے میں نے اسی طرح سنا ہے. فرمایا کہ بلال جا پھر مدینہ کے اندر فلانی چوٹی کے اوپر کھڑا ہو کر ساری جتنی بیوہ ہے، جتنی یتیم ہے، سب کو بلانا. میں نے یہ 700 اونٹ اللہ کی راہ کے اندر انفاق کر دیے. مجھے بتائیے دنیا کا کون سا سخی ہے جو ملک شام سے، جو کسی ملک سے اپنا مال، اپنی تجارت، اپنا بزنس لے کر آئے اور اپنے ملک میں آتے ہی اللہ کے راہ کے اندر خرچ کرتے ہیں. ایسا بڑا سخی کوئی نہیں. ایک جامعہ کے طالب علموں نے جو صحابہ کرام تجارت والے، جو صحابہ کرام جن کے پاس مال تھا، دولت تھی، انہوں نے صحیح روایات کو جمع کر کے سب صحابہ کرام کا ٹوٹل ان کی جائیداد کو لکھا ہے. ٹوٹل آج کے دور کے مطابق حضرت عبد الرحمن بن عوف کی جو جائیداد لکھی ہے وہ 98 ارب لکھی ہے. 98 ارب صحیح روایات، باقی صحیح کو چھوڑ دو. 98 ارب، اور 98 ارب میں سے جو کچھ اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا ہے وہ 80 ارب ہے. 80 ارب
80 ارب اللہ کی راہ میں خود خرچ کر کے گئے. یہ ہے صحابی رسول, یہ ہے اللہ کا ولی, یہ ہے سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک موقع ایسا بھی آیا, سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم جنگ کے لیے روانہ ہو رہے ہیں لیکن عبد الرحمن ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. پہلے حضرت عثمان نے سب کچھ دے دیا, پھر عبد الرحمن نے سب کچھ دے دیا. نبی علیہ السلام نے سیدنا عبد الرحمن کو کہا جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ ہمیں دے دو, اگر عاریۃً دے دو عارضی طور پر, تب بھی ہم تمہیں واپس لوٹا دیں گے. حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں نہیں اللہ کے رسول, میں عاریۃً نہیں دوں گا, بلکہ میں نے واپس اگر لینا ہے تو وہ اللہ کی ذات سے واپس لینا ہے, میں نے آپ سے واپس نہیں لینا, میرا واپسی کا کوئی مطالبہ نہیں ہے. نبی علیہ السلام کو یہ جملے اتنے اچھے لگے, اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی اتنے اچھے لگے, اللہ نے جبرائیل کو بھیجا, فرمایا کہ جا کر میرے نبی کو سلام پیش کرو, میرے نبی کو سلام پیش کرو اور کہو کہ عبد الرحمن کو اللہ سلام بھیج رہی ہے, عبد الرحمن کو اللہ سلام بھیج رہی ہے. اقرا علیہ السلام, جاؤ جبرائیل, جا کر عبد الرحمن بن عوف کو اللہ جل جلالہ کا سلام پیش کرو. اللہ اکبر, کتنے خوش نصیب صحابہ ہیں جن کو اللہ کے سلام زمین کی دھرتی پر آ رہے ہیں, جن کو اللہ کے سلام آ رہے ہیں. اللہ اکبر, یہ ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ. ایک وقت آیا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبی میں ہیں, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تہجد گزار تھے, تہجد کی نماز کوشش کرتے تھے مسجد نبی کے اندر جا کر ادا کریں. مسجد نبی کے اندر کوئی چراغ, کوئی لائٹ کا بندوبست نہیں ہوتا تھا. ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین رات کو تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی میں آئے. مسجد نبی میں جیسے پہنچے, دیکھا کہ مسجد نبی کے اندر سسکیوں کی آواز آ رہی ہے, آہو بکا ہے, سسکیوں کی آواز آ رہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے یہ سمجھا کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم ہے رضی اللہ عنہ جو نابینا صاحب ہیں. پھر میرے ذہن میں آیا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم تو ایسے نہیں ہوتے, ان کی سیسیوں کی آواز ہم نے سنی ہوئی ہے. میں نے گمان کیا یہ حضرت بلال ہو. میں قریب ہوا, میں نے قریب ہوتے ہوئے جا کر خاموشی کے ساتھ جب نماز شروع کی, میں نے پوری تہجد کی 2 رکعتیں مکمل کرتے ہوئے صرف یہی الفاظ سنے, اللہم اغفر لی عبد الرحمن, اے اللہ عبد الرحمن کے گناہوں کو معاف کر دے, اے اللہ عبد الرحمن کے گناہوں کو معاف کر دے, اے اللہ عبد الرحمن کے گناہوں کو معاف کر دے. اور یہ الفاظ میں نے حضرت عمر کہتے ہیں میں نے سنے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ یہ بیان کر رہے تھے کہ اللہ میں تو مال اور دولت سے بھاگتا ہوں, میں اس سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہوں اور مال اور دولت میرے پیچھے بھاگتا ہے, اللہ مجھے معاف کر دے. میں نے دیکھا یہ کون ہے خوش نصیب, یہ حضرت عبد الرحمن بن عوف ہے. مجھے بتائیے دنیا کا اتنا بڑا تاجر ہو, بزنس مین ہو, اور رات کو تہجد گزار بھی ہو, اور رات کو اللہ کے سامنے رو رو کر اللہ کو یاد بھی کرنا ہو. مجھے دکھاؤ ایسا بزنس مین. کہتے ہو کہ صحابہ کرام مال کی خاطر مسلمان ہوئے تھے, یہ اللہ کی راہ کے اندر مال دینے کے لیے مسلمان ہوئے تھے. 1 روپیہ نہیں تھا, 1 روپیہ جب مسلمان ہوئے, اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دنیا سے گئے ہیں 80 ارب اللہ کی راہ کے اندر صدقہ کر کے گئے. کیا کہتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ, کتنا جلیل القدر صحابی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرما رہے ہیں کہ اللہ عبد الرحمن کے گناہوں کو معاف کر دے. عبد الرحمن بن عوف مال سے بھاگتا ہے اور مال عبد الرحمن بن عوف کے پیچھے بھاگتا ہے. عبد الرحمن رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ منڈی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اس دن کچھ بھی نہیں آیا ہاتھ میں, کچھ بھی نہیں, خالی ہاتھ ہے. تو لوگوں نے کہکا لگایا, لوگوں نے کہا عبد الرحمن ہم تو سنتے تھے تو انٹرنیشنل منڈی کا مالک ہے اور تیرا نام ذکر کیا جاتا ہے, منڈیوں کے اندر تیرا نام لیا جاتا ہے, لیکن آج تیرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن نے کہا
مجھے اس اللہ پر اتنا یقین ہے اگر میں ایک چٹان کو بھی اٹھاؤں تو اللہ چٹان کے نیچے زمین مٹی کو بھی سونا بنا دے گا. مجھے اللہ پر اتنا یقین ہے, اتنا یقین ہے اللہ کی ذات کے اوپر. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, وہ جلیل القدر صحابی, نبی علیہ السلام وفات سے 2 دن قبل اپنی بیویوں کو بلاتے ہیں. فرمایا عائشہ, حفصہ, سودا, میمونہ, ام سلمہ, جویریہ, زینب بنت جحش, زینب بنت خزیمہ, ان سب بیویوں کو بلایا. نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا اجل کا وقت قریب آ گیا ہے, میں اللہ کی ملاقات کو پسند کرتا ہوں, تم اس بات پر پریشان نہ ہونا نبی کے جانے کے بعد ہمارا کفیل کون بنے گا, ہمیں راشد دینے والا کون ہوگا. یاد رکھنا میرے گھر میں تلواریں موجود ہیں, زرہ موجود ہے, یہ سارے کا سارا میرے جانے کے بعد مال غنیمت میں جمع کر دینا. کیوں؟ جو کچھ ہم چھوڑ کے جاتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے, وہ وراثت نہیں ہوتی. نبی جو کچھ بھی چھوڑ کے جائے وہ وراثت نہیں ہوتی, وہ اولاد میں بیویوں میں تقسیم نہیں ہوتی, مال غنیمت کا حصہ ہوتی. نبی علیہ السلام نے اپنی بیویوں کو بتایا اور فرمایا عائشہ میرے قریب ہو جاؤ. عائشہ کو قریب کیا رضی اللہ تعالی عنہا. آپ علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہ ہونا, میں تمہیں راز کی بات بتاتا ہوں. سب سے پہلے میری بیویوں کی 9 بیویاں گھر کے اندر موجود ہیں, جو کفالت کرے گا وہ عبد الرحمن بن عوف ہوگا رضی اللہ تعالی. عبد الرحمن بن عوف ہوگا. پھر 3 مرتبہ نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت دے دے, اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت دے دے, اے اللہ عبد الرحمن بن عوف کو جنت دے دے. یہ اتنے سے الفاظ آخری الفاظ تھے نبی علیہ السلام وفات سے 2 دن قبل. اب نبی علیہ السلام چلے گئے, وفات کے ٹھیک 3 دن کے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف دیکھتے ہیں مال غنیمت کے اندر تلوار آئی ہے, زرہ آیا ہے, مسلح آیا ہے, کوئی مٹکا آیا ہے. پوچھا کہ بلال یہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ فرمایا کہ نبی علیہ السلام کی وصیت تھی مال غنیمت کے اندر رکھنا ہے, یا آپ علیہ السلام کی وراثت نہیں ہے, یہ صدقہ ہے. فرمایا کہ اچھا نبی کی بیویاں کس طرح گزارا کریں گی؟ فرمایا مجھے پتا نہیں ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ باہر نکلے اور جا کر اپنی ٹوٹل جائیداد, ٹوٹل زمین ساری کی ساری خرید فروخت کر دی, ساری کی ساری سیل کر دی. اب زمین کا اندازہ لگائیں. ابن شبہ رحمہ اللہ 2ری صدی کے امام ہیں, انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی اتنی زیادہ زمین اور رقبے تھے, اتنے زیادہ رقبے تھے کہ ان کی زمین کو پانی پلانے کے لیے 20 کنویں کھودے گئے تھے. 20 کنویں جس کی زمین کو پانی پلائیں اس کی رقبے کتنے زیادہ ہوں گے, کتنے زیادہ ہوں گے. کاشتکار لوگ, کسان جانتے ہیں. فرمایا کہ سارے کا سارا سیل کر دیا. سیل کرنے کے بعد جو کچھ رقم آئی تھیلیاں بنائی, 9 تھیلیاں بنائی, 9 تھیلیاں. اور حضرت بلال کو بلایا, فرمایا کہ ایک ایک تھیلی کر کے نبی علیہ السلام کے دروازے پر جا کر ایک ایک ہماری ماں کو دے دو. اور یاد رکھنا 2 باتیں یہ ضرور بتانا, یہ صدقہ نہیں ہے, یہ زکات نہیں ہے, کیونکہ نبی کا خاندان زکات اور صدقے سے پاک ہے. ہاں اگر پوچھے کیا ہے تو کہہ دینا ہدیہ ہے, تحفہ ہے, گفٹ ہے. اور آخری بات, کسی بھی ماں کو میرا نام نہیں بتانا, میرا نام نہیں بتانا کہ عبد الرحمن نے کیا ہے, میرا نام نہیں بتانا. لکھوا لو بکھو پر نام احسان ثواب فلاں نے کیا. عمرہ کر کے آؤ, ساتھ یہ بھی لکھوا دو حاجی. ہماری منطق میں یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ عمرہ کرنے والا بھی حاجی ہوتا ہے. یہ پتہ نہیں کہاں سے فلسفہ آیا ہے. لکھواؤ اپنے ساتھ ساتھ. اگر بیٹا شہید ہو گیا ہے, میت کو دفن کرنے سے پہلے بورڈ لگا دو فلانا شہید, فلانے شہید کا چوک. ریاکاری اتنی عام ہو چکی ہے. فرمایا کہ میرا نام ذکر نہیں کرنا. بتانا کوئی اللہ کا بندہ تھا. حضرت عائشہ کے پاس بندہ آیا, حضرت بلال یا حضرت مسور بن مخرمہ, یہ غلام ہیں. انہوں نے آ کر سب کے دروازوں کے اوپر ایک ایک تھیلی دی. جس نے پوچھا فرمایا گفٹ ہے, تحفہ ہے, اللہ کے کسی بندے نے دیا ہے. آخری حضرت عائشہ کی باری تھی, ان کو جب دیا گیا تو حضرت بلال رضی اللہ عنہ دے کر واپس آ رہے تھے. امی عائشہ کہتی ہے کس نے دیا؟ فرمایا کہ یہ راز کی بات ہے, میں نہیں بتا سکتا. تو حضرت امی عائشہ فرماتی ہیں عبد الرحمن اے بلال بتا دے, ورنہ عائشہ خود بتا دے گی, عائشہ خود بتا دے. فرمایا کہ میں نہیں بتاتا, یہ راز کی بات ہے. فرمایا کہ تو نہ بتا, مجھے پتہ یہ تھے کہ عبد الرحمن بن عوف
اللہ اکبر. فرماتے ہیں ہمیں کیسے پتا چلا؟ پھر وہی حدیث سنائی جو 2 دن پہلے نبی علیہ السلام نے وفات سے ذکر کی تھی کہ میری بیویوں کی کفالت عبد الرحمن بن عوف کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.